یوم عاشورہ کے موقع پر روزہ کے سوا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اسلامی مزاج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں تو اب ہم کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ خلفائے راشدین جو چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں شہید ہوئے ہیں۔ صحابہ میں ایک بڑی تعداد ہے شہداء کی، اور قیامت تک اسلام کی راہ میں جتنے لوگ بھی شہید ہوں گے ان تمام شہداء کے سردار ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ کربلا کی جو داستان ہے وہ مظلومیت کی داستان نہیں ہے۔ کربلا کی جو داستان ہے وہ شجاعت، بہادری، دلیری کی داستان ہے۔ وہ ہم حضرت حسین کی مظلومی کے ترانے پڑھتے ہیں اور ان کا مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ مظلومیت کی داستان نہیں ہے۔ کربلا کا میدان اور کربلا کی تاریخ، کربلا کی تاریخ بہادری اور شجاعت اور دلیری کی داستان سکھاتی ہے۔ الحمدللہ علی ذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء یمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر وصلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فیا ایہا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات واتقوا اللہ فإن التقوى ملاک الحسنات وعلیکم بالسنہ فإن السنة تہدی الی الطاعة ومن اطاع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی وإیاکم والبدع فإن البدعة تہدی الی المعصیہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی وعلیکم بالصدق فإن الصدق ینجی والکذب یہلک وعلیکم بالإحسان فإن اللہ یحب المحسنین ولا تحب الدنیا فتکونوا من الخاسرین الا وإن نفسا لن تموت حتى تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ فإن اللہ یحب المتوکلین۔ معزز سامعین، بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوانوں، گزشتہ ہفتہ سال نو ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ 1444 کے اختتام اور 1445 کی آمد کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھیں، اور آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آئیں گی۔ یہ جو اسلامی سال کی شروعات ہجرت کی عظیم تاریخ سے منسوب ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی بہت سے ایسے واقعات ہیں اسلام میں جس سے اس اسلامی سال کو جوڑا جا سکتا تھا، لیکن ان تمام اہم واقعات سے نہ جوڑ کر کے اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے ہوا،
اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلامی سال جو ختم ہوتا ہے ذی الحج پر، وہ ذی الحج ہے قربانی کا مہینہ، اور محرم سے جو اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، یہ محرم، یا اس کو جو ہجرت سے جوڑا، ہجرت بھی ایک عظیم قربانی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے وطن کو، اپنی جائیداد کو، اپنے خیش و اقارب کو، اپنے گود کے بچوں کو، اپنی بیوی کو، یہ بھی واقعہ ہے ہجرت میں، سب کو چھوڑ کر کے جو نکل گئے، یہ کم قربانی نہیں تھی۔ تو گویا یہ پیغام دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والو، تمہارے اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہے، اور تمہارے اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہے۔ اب تمہاری پوری زندگی قربانی پر مشتمل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یوم عاشورہ جو کل کا دن ہے، اس دن وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے یہ؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر جو غلبہ حاصل ہوا اور فرعون کے مظالم سے جو نجات ملی، وہ یوم عاشورہ کا دن تھا، اس لیے ہم اس کی یاد میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر تو ہم بھی اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ عام طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہودی کے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو عام طور پر ذہن میں بات آتی ہے کہ یہ تو عیسائیوں کے نبی ہیں۔ ایک ایمان والے کو یہ سمجھنا ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، وہ سب ہمارے بھی نبی ہیں۔ ہم کسی نبی میں تفریق کے قائل نہیں ہیں، ہاں تفضیل کے قائل ہیں۔ وہ تو قرآن کی آیت ہی کہتی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول کو رسول پر فضیلت ہے، اس کے ہم قائل ہیں۔ لیکن ایک رسول کو مانے یا دوسرے کو نہ مانے، تیسرے کو مانے چوتھے کو نہ مانے، کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے، یہ فرق اور تفریق جو ہے یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی کہا کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو۔ اب چونکہ صحابہ کرام کی جو تربیت ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، تو اس تربیت نے صحابہ کرام کو اندر سے مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو کسی قوم کی نقل کرنے سے منع فرماتے ہیں، پھر ہم کو یہودیوں کی نقل کرنے کی تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کے اس سوال سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام کتنے سمجھدار ہو گئے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، آپ تو کسی قوم کی نقل کرنے سے منع فرماتے ہیں، پھر آج؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ آئندہ سال سے ہم لوگ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ ہم سب کے علم میں ہے کہ 2 روزہ رکھنا ہے، 9 10 محرم یا پھر 10 اور 11 محرم، ایک تنہا 10ویں کا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ہو گیا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اگر کوئی رواج کسی بھی قوم میں ہے وہ، اور وہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے، بات سمجھیے، کسی بھی قوم کے اندر کوئی روایت ہے، کسی بھی قوم کے اندر کوئی رواج ہے اور وہ اسلامی مزاج کے مطابق ہے، اسلامی مزاج کے مخالف نہیں ہے، تو اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی رسم، کوئی روایت، کوئی رواج ہمارے گھر میں ہے
اور وہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینے میں ذرا بھر بھی ہم کو دقت نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں بات آپ سمجھ لیجئے، کوئی روایت کوئی رسم کسی بھی قوم کے اندر ہے اور وہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے تو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی رسم کوئی روایت ہمارے اپنے گھر میں ہے، اپنے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اپنی قوم میں ہے اور وہ اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینے میں ذرا بھر بھی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو عجیب بات ہے نا کہ ایک شخص کا پردادا کسان تھا اور اس کا پرپوتا کہے کہ چونکہ میرا پردادا جو ہے وہ کسان تھا اس لیے ہم بھی کسانی ہی کریں گے، ڈاکٹر نہیں بنیں گے، انجینئر نہیں بنیں گے، آفیسر نہیں بنیں گے، دنیا کیا کہے گی اس کو؟ ہم بھی اگر کہتے ہیں کہ فلاں رسم فلاں روایت میرے باپ دادا پردادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے لہٰذا ہم تو اس کو کریں گے، چاہے وہ اس کا ثبوت ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے کریں گے، یہ پڑھے لکھے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ یوم عاشورہ کے موقع پر روزہ کے سوا جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اسلامی مزاج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں تو اب ہم کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں تک سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کی شہادت کا تذکرہ ہے تو بلا شبہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ خلفائے راشدین جو چار ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں شہید ہوئے ہیں۔ صحابہ میں ایک بڑی تعداد ہے شہداء کی، اور قیامت تک اسلام کی راہ میں جتنے لوگ بھی شہید ہوں گے ان تمام شہداء کے سردار ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ بھول جائیں گے حضرت عمرو بن جموح کی شہادت کو؟ کیسی شہادت ہے ان کی؟ پاؤں سے معذور ہیں، جنگ احد میں شرکت کا اعلان ہو گیا زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، حضرت عمرو بن جموح چونکہ معذور ہیں لہذا گھر کے لوگ منع کر رہے ہیں، لیکن اسی معذوری کی حالت میں گھسٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمرو تم کیوں آ گئے ہو؟ تم تو معذور ہو، تم اس لائق نہیں ہو۔ کہا کہ اللہ کے نبی میری بہت منت ہے، سماجت ہے، بہت مخلصانہ درخواست ہے آپ سے کہ میرا نام لکھ لیجئے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ عمرو تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا، تو اسی لنگڑے پاؤں سے گھسٹتے ہوئے میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکوں کہ میں اپنی وسعت کے مطابق آپ کے دین کے لیے قربانی دے کر کے آیا ہوں۔ حضور نے ان کی اس تمنا کو دیکھ کر کے اجازت دے دی، گئے اور پھر جنگ احد میں شہادت پائی۔ شہادت کے بعد جنگ کے خاتمے کے بعد شہیدوں کی نعش کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا کر رہے تھے، اونٹ پر لاد رہے تھے کہ لے چلو مدینہ اب، تو سارے اونٹ مدینے کی راہ لے لیے، لیکن جس اونٹ پر عمرو بن جموح کی لاش رکھی گئی وہ اونٹ مدینے کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے۔ حضور نے بلایا ان کے اہل خانہ کو اور پوچھا کہ کیا عمرو بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کوئی دعا مانگی تھی؟ بتایا گیا کہ ہاں انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہم لا ترد الی اہلی حیا،
اے میرے پروردگار میں گھر سے قدم نکال رہا ہوں اور اب مجھ کو پھر اس گھر میں، اس دہلیز پر، اس چوکٹ پر زندہ مت لوٹانا۔ نبی نے کہا کہ ان کی دعا قبول ہو گئی، اور زندہ کیا لوٹتے، اب مردہ بھی لوٹنے کو تیار نہیں ہے ان کا اونٹ، لہٰذا ان کی قبر یہی احد کے دامن میں بنے گی۔ چنانچہ میدان احد میں جو چند قبور ہیں، عبداللہ بن جہش بھی اس میں ہے، اس میں ایک حضرت عمرو بن جبوہ کی بھی قبر ہے اسی پہاڑی کے دامن میں۔ تو یہ تو اسلام کی تاریخ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی دی ہے، یہ جو ڈھول بجاتے ہوئے لوگ نکلتے ہیں، تماشا کرتے ہوئے لوگ نکلتے ہیں، شراب پیتے ہوئے لوگ نکلتے ہیں، فلمی گانے پر رقص اور ڈانس کرتے ہوئے لوگ نکلتے ہیں، تھوڑا ان سے پوچھے نا کہ کربلا کیا ہے، کیوں حضرت حسین نے شہادت دی، کیوں وہ کربلا کے میدان تک آئے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب جس مسافر کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو، دوڑا بھاگا چلا جائے، اس مسافر کو کیا کہیں گے آپ؟ ارے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہادت دی تھی وہ کیوں دی تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ آنے والے قیامت تک کے تمام اہل ایمان کو کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے؟ آپ سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ فضا سازگار نہیں ہے، اختلاف ہو رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے استعفیٰ دے دیا۔ یہاں اگر کسی کو مسجد کا صدر بنا دیا جائے، محلے کا پردھان بنا دیا جائے، تو وہ تو صلح کرنے کو تیار نہیں ہے، چاہے محلے کا 4 ٹکڑا ہو جائے، چاہے مسجد کے مصلیان کئی حصوں میں بٹ جائیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم اپنی صدارت سے، اپنی سیکریٹری شپ سے، اپنے پردھان کے عہدے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستبردار ہو گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید نے مسند سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ یہ جو قبضہ کر لیا، چونکہ آپ سمجھ لیجئے کہ خلفائے راشدین، خلافت راشدہ جب بولا جاتا ہے تو خلافت راشدہ میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہی کو جوڑا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کی حکومت رہی ہے تقریباً 20 سال، ان کو خلافت راشدہ میں نہیں جوڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خلافت راشدہ کی بنیاد ہے امرہم شورا بینہم، وہ مشورہ سے طے ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ سے نہیں بنے تھے، اس لیے حالانکہ وہ خود خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں کہا جائے گا، چونکہ مشورے سے طے نہیں ہوا۔ ان کے بعد یزید نے قبضہ کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہ جو بنیاد پڑ رہی ہے قبضہ کر لینے کی، اس نظام کے خلاف، اس مزاج کے خلاف، اس رواج کے خلاف اگر ہم آج کھڑے نہیں ہوئے تو قیامت تک کے لیے یہ رواج چل پڑے گی، اور ظالم بادشاہ ظلم کرتا رہے گا، الٹے سیدھے طریقے سے بہومت ثابت کرتا رہے گا، انتخاب کے سسٹم میں گڑبڑی کر کے منتخب ہوتا رہے گا، خرید و فروخت کر کے اپنی حکومت چلاتا رہے گا، اور کوئی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہم کو تو بولنا ہے۔ صحابہ نے کہا بھی کہ آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ کچھ نہیں تو مدینہ تو چھوڑ ہی دیں گے۔ چلے گئے مکہ۔
اور مکہ پہنچنے کے بعد لگاتار خطوط آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ آئیے کوفہ، ہم میں کا ہر ایک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے، اور اس غلط حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک جوش امڑ رہا ہے، آپ آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر جائزہ لو۔ گئے، لوگوں نے بیعت بھی کرنا شروع کر دیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، لیکن سازش، مکاری، غداری جہاں ہوتی ہے وہاں تو اچھے اچھوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، وہاں مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی یہی کیا لوگوں نے، اور پھر ان کو شہید کر کے سب سے بڑا مینارہ جو تھا اس پر لاش لٹکا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے تو کہا کہاں ہے وہ؟ کہا کہ سب سے بلند مینارے پر ان کی لاش لٹکا دی گئی ہے تاکہ اس کو دیکھ کر کے پھر کوئی جرأت نہ کر سکے۔ کہا میرا بھائی جیتے جی سر بلند تھا، مرنے کے بعد بھی سر بلند ہے، سر نگو نہیں ہوا، اس پر ہم کو فخر ہے، اور میں تو اب جا کے رہوں گا۔ پھر آئے، اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے پیشکش نہیں کی تھی، نہ جانے کیا کیا پیشکش کی تھی، سب تاریخ میں موجود ہے، لیکن ان تمام پیشکش کو کہا کہ جو عہدہ چاہیے آپ کو، جو منصب چاہیے، جو دولت چاہیے، جو گورنری چاہیے، سب آپ کو دینے کو منظور ہے، آپ ہم کو مان لیجئے کہ ہم خلیفہ ہیں۔ یہاں تو قوم کو بیچنے کی منڈی کھلی ہوئی ہے، ذرا سی حکومت کی طرف سے کوئی آفر آیا، لالچ ملی، پیشکش ہوئی، ایک کے بجائے دسیوں لائن میں لگے ہوئے جانے کے لیے، دیکھا جاتا ہے کس مولوی کے پیچھے کتنی بھیڑ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور یہی کہتے ہوئے ٹھکرایا کہ آج میں نے اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو میرے نانا کا لایا ہوا دین، میرے نانا کی لائی ہوئی شریعت یتیم ہو جائے گی۔ میں اپنے جیتے جی اپنے نانا کی شریعت اور نانا کے لائے ہوئے دین کو یتیم نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے ہم کو جو جھیلنا پڑے۔ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے 72 افراد کی قربانی دے کر کے قیامت تک کے لیے انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، یہ بڑا پیغام دینے کی کوشش کی کہ دیکھو، اگر تمہارے ملک کا بادشاہ، اگر تمہارے ملک کا راجا، اگر تمہارے ملک کا چوکیدار ظلم پر اتر آئے، بربریت پر اتر آئے، عورتوں کے حقوق سلب کرنے لگے، کسانوں پر لاٹھیاں برسانے لگے، اپنے من سے نئے نئے قوانین بنا کر کے شہری کو پریشان کرنے لگے، تو دنیا چپ رہے تو چپ رہے، لیکن اگر تم عاشق حسین ہو، تم عاشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمہاری زبان بند نہیں ہونی چاہیے، چاہے تم کو اس جرم میں تمہاری زبان کھینچ لی جائے، لیکن تمہاری زبان بند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پیغام دیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے افراد کی شہادت دے کر کے۔ اب یہ جو ایئر کنڈیشن روم میں منقبت حسین لوگ پڑھتے ہیں، یا سڑکوں پر جو تماشا کرتے ہیں، ان سے پوچھے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام سے دور دور تک کا بھی تم کو کوئی واسطہ ہے؟ اب واسطہ چھوڑیے نا، اس کی معلومات بھی ہے تم کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے دن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر رہے ہیں، تاریخ میں سب محفوظ ہے کہ ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں ہونے دی حضرت حسین نے۔
یہ لوگ جو سڑکوں پر تماشا کرتے ہیں ان سے پوچھیے کہ نماز قضا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، نماز کیا ہے وہ بھی پتہ ہے ان کو۔ حضرت حسین نے تو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پیشانی رکھ کر کے سجدہ کر کے اپنے نانا کا دل خوش کیا ہے، اپنے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا ہے، اپنے نانا کے لائے ہوئے دین اور لائی ہوئی شریعت کو بچانے کی خاطر قربانی دی ہے، اور اس قربانی کا، اس بہادری کا یہ صلہ اگر ان کو مل رہا ہے تو یہ بہت غلط ہے۔ آخری بات یہ کہ کربلا کی جو داستان ہے وہ مظلومیت کی داستان نہیں ہے۔ کربلا کی جو داستان ہے وہ شجاعت، بہادری، دلیری کی داستان ہے۔ وہ ہم حضرت حسین کی مظلومی کے ترانے پڑھتے ہیں اور ان کا مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ مظلومیت کی داستان نہیں ہے کربلا کا میدان اور کربلا کی تاریخ۔ کربلا کی تاریخ بہادری اور شجاعت اور دلیری کی داستان سکھاتی ہے۔ ایک حسینی مزاج رکھنے والی قوم کو بہادر ہونا ہے اور شجاعت ان کے رگو پے میں دوڑتی ہو، نظام عدل، نظام انصاف کی خاطر ہر وقت وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو۔ یہ ہے حسینی مزاج۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، وقت میرا ختم ہو گیا۔ بات صرف اتنی ہے کہ اسلام کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے، اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہے۔ ہم کو اپنی پوری زندگی دیکھتے رہنا ہے کہ ہم اسلام کے فروغ کی خاطر، اسلام کی واہواہی کی خاطر، اسلام کے غلبے کی خاطر، انصاف کے قیام کی خاطر کس طرح کی قربانی دیتے آ رہے ہیں اور کیا دیا ہے۔ اب تک نہیں دیا ہے تو اب ماضی کو چھوڑیے اور اب سے اس بات کا فیصلہ لیجئے کہ اس حق کے خلاف، انصاف کے خلاف جو بھی آواز اٹھے گی ہم اس آواز کو اپنی حد تک دبانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی، ہم کو بھی، ان تمام لوگوں کو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قاد وقام۔ وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکتک المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلى افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین سیدنا ابی بکر الصدیق صاحب رسول اللہ فی الغار رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعلى مزین المنبر والمحراب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعلى کامل الحیاء والایمان امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وعلى مظہر العجائب والغرائب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ وعلى الامامین الہمامین السعیدین الشہیدین ابی محمد الحسن وابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ وعلى امہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ وعلى عمیہ الشریفین المطہرین من الادناس الحمزۃ والعباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وعلى الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرہ وسائر الصحابۃ والتابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی اعظم واکبر۔